وہ شاید علیمہ بی بی کی گرفتاری کی صورت میں ان کو مل جائے کہ ان کی بات جو ہے، ظاہر ہے کہ یہ جو سابق چیئرمین ہے عمران خان صاحب، یہ ان کی بہن ہے، تب تک بندوبست شاید یہ ہو کہ اس طرح کا کوئی موقع جو ہے یا کوئی چانس باقی نہ بچے۔ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ میری گفتگو ہوئی تھی، وہ میں نے کل آپ کے حضور پیش کر دی تھی۔ اگر خان صاحب یو ٹرن لے بھی رہے ہیں تو فائدہ تو انہی کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں ذرا تاخیر سے حاضر ہوا ہوں آج کی تاریخ میں۔ میں اس تاخیر پر معذرت چاہتا ہوں کیونکہ ایک جج کے استعفے کا معاملہ تھا، اس کا پتہ کرنا تھا، جج صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش بارہا کی، جج صاحب کے جو قریبی دوست ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، قریبی دوستوں سے کچھ باتیں بھی معلوم ہوئیں، کچھ اعلیٰ شخصیات جو یعنی آپ کہہ لیں کہ ہمارے پنجاب سے تعلق رکھتی ہیں، ان سے یعنی کہ جن کا یہ ایک طرح سے جو کہہ لیں کہ ریلیشن بنتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اور پنجاب سے وہ تعلق ہے، تو یہیں سے پتہ کرنا بنتا تھا، تو یہیں سے پتہ کیا گیا، پھر سپریم کورٹ تک خاک چھاننی پڑی، وہ بھی چھانی، کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، دونوں طرف کی سامنے آئی ہیں، اور صورتحال جو ہے وہ اتنی سادہ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اتنی سادہ نہیں تھی، اسی وجہ سے یہ استعفے تک نوبت آئی۔ ایک اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب ہیں، ان کو ایک اور دھچکے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یعنی پہلے ان کو ان کی بیگم صاحبہ کی طرف سے دھچکا ملا، دوسرا یعنی ان کی گرفتاری کی صورت میں، لیکن ان کو ریلیف بھی ملا ساتھ میں، اور وہ ریلیف یہ تھا کہ ان کی بیگم کو جیل نہیں بھیجا گیا، بلکہ بنی گالہ والی ان کی رہائش کے اوپر یا ان کی رہائش کے ہی 2 کمروں پر مشتمل ایک پورشن کو سب جیل قرار دے دیا گیا۔ اب اس کے اوپر بھی ایک کنٹروورسی جنریٹ کر چکی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ کیا جو کیونکہ خبریں جو پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والے ہیں، جو صحافت میں بھی موجود ہیں اور انتظامیہ میں بھی موجود ہیں، عدالتوں میں بھی وہ پائے جاتے ہیں، انہوں نے ایک بے پرکی چھوڑی ہوئی ہے کہ جی کہ عدالت میں جو بشرا بی بی ہیں، انہوں نے کوئی درخواست دے دی ہے کہ مجھے آپ جیل منتقل کر دیں۔ اچھا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، تو ابھی تک اس کے اوپر بھی ڈیولپمنٹ ہے۔ میری اس سلسلے میں ایک انتہائی اہم شخصیت جو وفاق کی ہیں، ان سے بھی میری بات ہوئی، تو انہوں نے کیا کہا، ان کا کیا فیڈ بیک تھا اس کے اوپر، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور پھر عمران خان صاحب کو جو میں دوسرے دھچکے کی بات کر رہا تھا، وہ شاید علیمہ بی بی کی گرفتاری کی صورت میں ان کو مل جائے، کیونکہ آج ان کو علیمہ بی بی کو ایک نوٹس جاری ہو گیا ہے، اور وہ جو نوٹس ہے وہ ایف آئی اے کی طرف سے ہے۔ علیمہ خان، وائف آف سہیل امیر خان، ہاؤس نمبر 14، محلہ اپر مال، لاہور، سبجیکٹ انکوائری نمبر 141/224 یعنی 2024 آف ایف آئی اے سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر اسلام آباد۔ ایف آئی اے سائبر کرائم، انہوں نے ان کو بلایا ہے، یعنی کہ نیم آف کمپلیننٹ ہے ریاست پاکستان، اسٹیٹ لکھا ہوا ہے، انکوائری نمبر ہے 141/2024 کی، اور انکوائری ڈیٹ ہے 2/2/2024 یعنی کہ آج کی تاریخ لکھی ہے۔ تو ان کو جو جسٹ ہے اس کا الزامات کا، وہ ہے کہ یہ معاشرے میں انتشار، خوف اور بڑے پیمانے کے اوپر خوف پھیلانے کا اور انتشار پھیلانے کا، نقص امن جس کو ہم کہتے ہیں، وہ پھیلانے کا یہ حرکتیں کر رہی ہیں۔ تو آگے وہ جو نوٹس کا پیرا نمبر 2 ہے، اس میں لکھا ہے کہ therefore you are directed to appear before the undersigned to record your version at FIA Cyber Crime Reporting Center on 3/2 یعنی کہ 3 جو ہے فروری 2024 صبح 11 بجے، situated at building 5C first floor street 169 G13 اسلام آباد۔ اور تیسرا جو ہے پیرا، وہ ایک لائن پر مشتمل ہے، انہوں نے کہا کہ بی بی جے تو نہ آئی، اگر آپ نے نہ یہ گوارا نہ کیا آنا، تو پھر یہ تصور یہ کیا جائے گا کہ آپ کے پاس اپنی بے گناہی کا ثبوت دینے کے لیے کوئی مواد، کوئی موقف نہیں ہے۔ تو اب یہ
بیسیکلی جو علیمہ خان صاحبہ ہیں یہ ایک ازیوم کر رہی ہیں وہ چارج ایک طرح سے کہ ان کی بات جو ہے ظاہر ہے کہ یہ جو سابق چیئرمین ہے عمران خان صاحب یہ ان کی بہن ہے، تو یہ جب بات ایک بہن کا بڑا اثر ہوتا ہے سر، تو جب وہ بات باہر آ گئی ہے یہ ایک طرح سے قانونی وارث ہیں، ایک طرح سے یہ ان کی جو پولیٹیکل لیگیسی ہے وہ سب سے زیادہ بشریٰ بی بی کے بعد اگر کوئی لے کے چلنا چاہے تو چلے، تو ویسے تو حسان نیازی صاحب جو تھے شاید ان کے بارے میں یہ گمان تھا کہ وہ شاید اسی لیے اتنے اگریسولی کھیلتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کی آنے والے وقت میں کمی پوری کر سکیں، لیکن وہ زیادہ جذباتی ہو گئے تھے 9 مئی کو، تو ان کو قانون کا سامنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے۔ تو باقی پیچھے بچتی ہیں علیمہ خان صاحبہ ویسے تو 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس کے باہر بھی موجود تھیں، لیکن ان کو لیوریج مل رہا تھا جس طرح بشریٰ بی بی کو مل رہا تھا، تو اب سچویشن یہ ہے کہ بشریٰ بی بی کے بعد یا ان کے ہوتے ہوئے بھی بشریٰ بی بی تو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس نہیں دیتی تھی، لیکن علیمہ صاحبہ جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی بات آ کے کر جاتی ہیں، پریس کانفرنس کر دیتی ہیں، صحافی ملتے ہیں تو ان کے آگے مائک کر دیتے ہیں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو بولنا پڑ جاتا ہے، تو یعنی وہ لوگوں کو ذرا اشتعال دلانے کی وہ صلاحیت پوری کی پوری رکھتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ 8 فروری تک یا 8 فروری کو جو انتخابات کی تاریخ ہے تب تک بندوبست شاید یہ ہو کہ اس طرح کا کوئی موقع جو ہے یا کوئی چانس باقی نہ بچے کہ کوئی جو ہے وہ لوگوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کرے اور لوگ اشتعال میں آئیں، امن عامہ خراب ہو، الیکشن کا ماحول امن و امان کے حوالے سے وہ خراب ہو، کوئی دنگا فساد ہو، کوئی ڈانگ سوٹا چلے، اس سے بچنے کے لیے مجھے یہ لگ رہا ہے کیونکہ یہ مسلسل جو گفتگو کر رہی ہیں اور ظاہر ہے کہ انہوں نے تو یہی کرنا ہے کام، ان کے پاس تو اور کوئی آپشن نہیں ہے، وہ چپ کر کے شاید نہیں بیٹھ سکتی، تو اب قانون حرکت میں آئے گا، کس وجہ سے آئے گا، کیسے آئے گا، اس کی پولیٹیکل ریزنز بھی ہیں، اس کی انتظامی ریزنز بھی ہیں، ان کی لیگل ریزنز بھی ہیں، کیونکہ سسٹم جو ہے سر وہ اس طرح کی چیزیں نا وہ برداشت نہیں کرتا ہوتا، تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ تل ملاتے ہیں اس طرح کی صورتحال کے اوپر، لیکن وہ تل ملاتے اگر کہیں پر ہیں تو یا تو وہ بیگم کے سامنے تل ملاتے ہیں یا پھر فیس بک کے اوپر تل ملا لیتے ہیں، اور فیس بک کے اوپر تل ملانا اور بیگم صاحبہ کے آگے تل ملانا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، جو پریکٹیکل عملی سیاست میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور سوشل میڈیا کے اوپر فیس بک ٹویٹر کے اوپر جناب جنگ و جدل اگر جاری ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، سمپل از دیٹ۔ تو ایک تو یہ والا معاملہ ہو گیا، دوسرا معاملہ جو ہے وہ بشریٰ بی بی کی جو ایک کنٹروورسی سی جنریٹ ہوئی ہے جو سمجھ نہیں آ رہی، آج انصار عباسی صاحب نے بھی کوشش کی، ان کی خبر شائع ہے کہ جی کہ وہ پتہ چلا سکے کہ بشریٰ بی بی کو جیل کے بجائے بنی گالہ شفٹ کرنے کے احکامات کس کی طرف سے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ مودی صاحب نے نہیں دیے ہوں گے، ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کے جو انتظامی عہدیدار ہیں انہوں نے باہم مشورہ ہو کے یہ فیصلہ کیا ہوگا، اور ان جو 2-3 لوگ ہیں جو اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ میری گفتگو ہوئی تھی، وہ میں نے کل آپ کے حضور پیش کر دی تھی کہ ان کو ریکویسٹ جو ہے وہ جیلر کے ذریعے وہ پہنچی تھی عمران خان صاحب کی، اور آج عمران خان صاحب عدالت میں حسب روایت جو ہے وہ کہہ رہے تھے ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم کیوں کریں گے، لے جائیں جیل سے، جیل لے جائیں، نہ رکھیں بنی گالہ، ہم کب کہہ رہے ہیں یہ ہے وہ ہے، جنہوں نے رکھا ہے ادھر وہ ہمیں جیل بھیج دیں، اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اس طرف والے اس صورتحال سے، اس گفتگو سے جذباتی ہو کے یہ کہیں گے کہ اینجے تو پھر اینجی سے ہی، میرا نہیں خیال۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مقصد پورا ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاثر یہ جا رہا ہے کہ لوکاں دیاں دھیاں بھیڑاں عمران خان دے چکر دے جیل دے وچ اور 9 مئی کے مقدمات جھیل رہی ہیں، جن میں ایک یاسمین راشد صاحبہ بھی ہیں، صنم جاوید ہیں اور لاتعداد ہیں، اور اپنی بیگم نے کہا کہ مجھے جیل نہیں چاہیے، یہ اتھے بھیجو۔ اب یہ اگر تو عمران خان صاحب نے، جو کہ ظاہر ہے کہ وہ فیس ویلیو کے اوپر ان سے اگر وہ کہہ رہے ہیں تو مان لیتے ہیں، لیکن اگر خان صاحب یو ٹرن لے بھی رہے ہیں تو فائدہ تو انہی کا ہے، یعنی کہ گورنمنٹ سائڈ کا، کہ تاثر جو ہے وہ اس طرح سے جا رہا ہے
کہ یہ خان صاحب نے اپنی بیگم کے لیے رعایت حاصل کر لی ہے. تو اگر کیونکہ آج جو ہے وہ یہ بات بڑی پاکستان کے سوشل میڈیا سے لے کے پاکستان کے جو عمران پسند یا عمران زدہ صحافی ہیں جن کا جھکاؤ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے, وہ مسلسل کہہ رہے تھے کہ جی کہ وہ بس انہوں نے پٹیشن تیار کر لی ہے, درخواست, اور جو ہی کوٹ رپورٹر باہر نکلیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ درخواست جو ہے وہ دے دی ہے اپنی بشرا بی بی نے کہ مجھے بنی گالا سے جیل ٹرانسفر کیا جائے, منتقل کیا جائے, میں نہیں رہنا ہے تھے, وہ جو بھی سٹائل ہوتا ہے. تو ابھی تک جب میں آپ سے یہ مخاطب ہوں, یہ تقریباً رات کے 10:15 بج چکے ہیں, ابھی تک تو یہ خبر نہیں آئی. جو میں نے آخری چیک کی تھی 5 منٹ پہلے چیک کیا ہوگا. میری اس حوالے سے وزارت داخلہ سے متعلقہ ایک شخصیت سے وفاق میں بات ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ ظاہر ہے کہ یہ سبجیکٹ آپ لوگوں کا ہے یا پھر پنجاب کا ہے, چونکہ وہ کیپٹل میں بیٹھی ہیں نا, بنی گالا کیپٹل میں آتا ہے, تو اڈیالہ جیل خیر وہ پنجاب کی دسترس میں ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کے نالج میں ہے, اس طرح کی کوئی درخواست آپ کے حضور ابھی تک کسی نے پیش کی ہے؟ تو ان کا جواب تھا کہ ہمیں, اچھا, بلکہ وہ حیران ہو رہے تھے یہ سنتے ہی بات, اچھا یہ کب ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں یہ ہوا نہیں ہے, بات یہ چل رہی ہے. تو آپ تک اس طرح کی کوئی خبر آئی ہے؟ یعنی کہ جو ایک آفیشیل چینل ہوتا ہے, پی ٹی وی نہیں, آفیشیل چینل, یعنی کہ اگر انہوں نے کسی فورم کے اوپر یہ درخواست سبمٹ کی ہے تو الٹیمیٹلی یہ وزارت داخلہ کے پاس آنی ہے, تو آپ تک پہنچی؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تک نہیں پہنچی, اور پہنچے گی تو آپ کو ضرور بتائیں گے, ابھی تک نہیں آئی. ظاہر ہے کہ اگر یہ جب آئے گی تو سب سے پہلے کاپی تو عمران خان صاحب یا ان کے وکلا جاری کریں گے, تو پھر دیکھیں وہ کیا فیصلہ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. شاہد جمیل صاحب والی بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے, جو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں, اور یہ ستمبر سے گفتگو کر رہے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ کہ میں استعفیٰ دے دینا, میں استعفیٰ دے دینا ہے. اچھا کیوں دے دینا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ میں یہاں پر فیصلے کرتا ہوں, جو بھی آرڈر کرتا ہوں وہ ایک خاص قسم کی ڈی بی جو ہے وہ امیر بھٹی صاحب نے بنائی ہوئی ہے, چیف جسٹس ہیں جو لاہور ہائی کورٹ کے, اور وہ جناب اٹھا کے اس ڈی بی میں لگاتے ہیں اور سٹے ہو جاتا ہے. اب یہ بات اگر آپ تھوڑی سی اس پر غور کریں تو یہ بات استعفیٰ دینے والی اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ ذاتی کام تو ہے نہیں جج صاحب کا. جج صاحب سنگل بینچ ہیں, اور ڈویژن بینچ اگر قانون کے مطابق ان کے فیصلے کے اوپر سٹے کر دیتا ہے تو یہ بھی ایک ریاستی کام ہے. اس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ اتنا غصہ کرنے والی یا تل ملانے والی بات ہے. اور ویسے بھی جو 7 مارچ کو جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے امیر بھٹی صاحب, انہوں نے ریٹائرڈ ہو جانا ہے اپنے عہدے سے, یا پھر ظاہر ریٹائر ہی ہونا ہے, اوپر تو جانا ان کا مشکل ہے, اگر جانا ہوتا تو پہلے گئے ہوتے, ان سے نیچے کے لوگ اوپر بھیج دیے گئے. تو وہ تو آخری اگر وہ رکاوٹ تھے, اگر ان کی وجہ سے یہ کوئی دباؤ محسوس کر رہے تھے تو فروری تو 7 مارچ, یعنی کہ کل ملا کے کوئی 30-35 دن بنتے ہیں آلموسٹ, تو ویٹ کر لیتے, اتنی بھی کیا قیامت آ گئی تھی. اچھا کچھ ایک تو یہ والی بات کہی جاتی ہے جو کل ملا کے ان کے فیور میں ایک بات یہ جاتی ہے. دوسری مجھے ایک بڑی اہم شخصیت نے بات بتائی کہ اگلا نمبر جو ہے وہ شاہد کریم صاحب بھی کا ہے, شاید وہ بھی استعفیٰ دے دیں, جسٹس شاہد کریم صاحب دوسرے جج. وہ کیوں دے دیں؟ کیونکہ تقریباً 100 کے قریب کچھ درخواستیں ہیں, شکایتیں ہیں جو سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس موصول ہوئی تھیں. ان کی انکوائری تفویض کی جا چکی ہے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ انکوائری شروع کرائی ہوئی ہے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف جو میاں داؤد صاحب ایڈوکیٹ کی درخواست تھی, وہ چیف جسٹس نے بطور چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ کے, وہ انہوں نے مارک کی تھی سینئر ترین جج سردار طارق مسعود صاحب کو. تو انہوں نے اس کو کہا تھا کہ ہاں یہ بنتی ہے درخواست, اس پر کارروائی ہو سکتی ہے. تو اس طرح کوئی 100 کے قریب مختلف ججز کے خلاف درخواستیں جا چکی ہوئی ہیں. ان میں سے کچھ درخواستیں لاہور ہائی کورٹ سے متعلق یا لاہور ہائی کورٹ کے ججوں سے متعلق بھی ہیں. تو ایک میرے ذریعے نے یہ والی بات بتائی جس نے مجھے شاہد کریم صاحب کا نام بتایا, انہوں نے شاہد جمیل صاحب کا بھی نام بتایا. انہوں نے کہا کہ یہ غالباً ان کو وہ جو شکایت تھی اور جو ثبوت تھے وہ ان کو دکھائے گئے ہیں, تو اس دباؤ میں انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. باقی شیر شور جو ہیں وہ تو سین پارٹ ہوتا ہی ہے. پھر تو کسی بھی قسم کی انکوائری شروع ہونے سے پہلے ہی انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے.
اور ایک جج اور شاہد نام کے بڑے جج ہیں, ایک شاہد وحید صاحب ہیں, یہ سپریم کورٹ جا چکے ہیں. انہوں نے عمران خان صاحب کی فیور میں ایک ریمارکس دیے تھے کہ ہو سکتا ہے بنی توشہ خانہ میں سے جو انہوں نے چیزیں لیں اور بیچ دی انہوں نے کسی رفائی کام کے اوپر لگا دی ہوں. تو وہ جو رفائی کام کا جب انہوں نے یہ ریمارکس دیے تھے تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں نے گھڑی بیچ کے بنی گالا والی سڑک بنا دی, کوڑی سڑک جڑی نواز شریف صاحب نے بڑھائی سی, تو میں نے رفائی کام کیا تھا, اے جناب دیکھو اے حال ہے انہاں دا. تو اسی چکر میں شاہد وحید صاحب سپریم کورٹ جو ہیں وہ شاید یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ اسی راہ دکھانے کی صورت میں رفائی وہ بہانہ جو تراشا گیا تھا ان کے ریمارکس کی وجہ سے ان کو وہ فیورٹ ہوئے اور ان کو سپریم کورٹ میں بطور جج جو ہے وہ جونیئر ہونے کے باوجود تعینات کر دیا گیا تھا. تو ابھی اور بہت سے ججوں کے معاملات آنے ہیں, بہت سے. اصل میں سر بات یہ ہے کہ وہ جج جو پروجیکٹ عمران خان کا پارٹ تھے وہ ان سے عدلیہ کو پاک کرنا ضروری ہے اور یہ ہونا ہے. اس فقیر نے آپ کو عمر عطا بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے یہ والی بات کہی تھی کہ یہ سارے کے سارے فارغ ہوں گے, سارے کے سارے گھروں کو جائیں گے. بندیال صاحب نے پنڈی میں ایک بڑی اہم جگہ کے اوپر ملاقات کر کے ٹائم لے کے ملاقات کی تھی اور ترلا ڈالا تھا کہ مجھے عزت کے ساتھ گھر جانے دے, بس میں ڈرامے کر رہے ہیں کرن دیو, میں نے عزت نال گھر جان دیو. تو وہ پتہ نہیں جانے دینا چاہیے تھا کہ نہیں جانے دینا چاہیے تھا. باقی تو جھاڑو پھرے گا سر, مزید آپ کو استعفوں کی خبریں ملتی رہیں گی. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.